کہ وہ لوگ آگے بڑے بیعت کرنے کے لیے جو قاتلان عثمان تھے، تو معاویہ نے شام سے اور بی بی صاحبہ ام المومنین نے مدینہ منورہ سے حضرت علی پر گرفت کی کہ یہ ناکارہ اور خراب لوگ ہیں، ان کو دور کرو اور ان سے پہلے قتل عثمان کا قصاص لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے خلافت مستحکم ہو جائے، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہی آگے ہو تاکہ قصاص سے بچے رہے۔ حضرت علی پورے منتظر تھے کہ جیسے اقتدار مضبوط ہو جائے تو ان سے قصاص لیا جائے دم عثمان کا۔ حضرت علی اور عائشہ اور معاویہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ حضرت عثمان انہی لوگوں کا قتل کردہ ہے، اور وہ ظالم و صفاک تاریخ کے یہی بلوائی اور متفتنین مصر ہے۔ صرف ہاتھ ڈالنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کی تقویت کے منتظر تھے، اور معاویہ و عائشہ سے کہتے تھے کہ پہلے آپ بیعت کریں تاکہ میرے ہاتھ مضبوط ہو جائے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم قاتلان عثمان کی بیعت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کو نہیں کہتے تھے، وہ لوگ جو ارد گرد جمع تھے ان کو کہتے تھے، اور اس طرح بدمزگی آگے بڑھتی گئی۔ معاویہ کے ساتھ صفین پیش آیا، اور بی بی صاحب ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ بصرہ میں جنگ جمل پیش آئی، اور خوارج کے ساتھ نیروان پیش آئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کار کوفے میں شہید کیے گئے۔ ورز دجمی وقت سارو علی والے پخنجرو، فجر پڑھانے آ رہے تھے، راستے میں عبد الرحمن ابن ملجم اشقا ہاذہ الامہ، اس امت کا بدبخت ترین انسان، اس نے حضرت علی کو خنجر مارے۔ ان کے بعد 6 مہینے تک حسن مجتبی خلیفہ ہوئے، اور معاویہ نے ان کے ہاتھ پر خلافت چھوڑنے کا عندیہ دیا، لیکن حضرت حسن نے پیغمبر کی ایک حدیث کہ یہ میرا نواسہ سردار ہے، اور ان قریب 2 فرقوں میں جو لڑ رہے ہو صلح کرے گا، آپ نے کہا کہ بس میں اس حدیث کا مصداق ہوں، اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ چونکہ حسن بڑے تھے اور وہی آل نال تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فیصلہ ماننا پڑا۔ حضرت حسن مجتبی کے وصال یا شہادت کے بعد جب معاویہ کے ایام اختتامی ہوئے تو شام اور دمشق کے مسلمانوں نے حضرت معاویہ پر دباؤ بڑھایا کہ آپ ولی عہد یزید کو مقرر کریں۔